اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یعنی تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانہ کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری پیاری ماں بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری پیاری ماں بہنوں، میرا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا پردہ۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا پاکیزہ اور مکمل دین ہے جو این فطرت انسانی پر ہے۔ اس پیارے دین نے حقوق انسانیت کی پاسداری کی ہے۔ مردوں کے حقوق مقرر ہوئے تو عورتوں کے حقوق اسلام کی نورانی کرنوں نے عیا کر دیے۔ دین اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت و حرمت کا کوئی تصور نہ تھا۔ یہی عورت تھی جس کو اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ نکاح اور طلاق کا صحیح نظام نہ ہونے کی وجہ سے ایک مرد جتنی عورتیں چاہتا رکھتا، عورت کے بارے میں غیرت اس قدر مفقود تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا، لیکن اسلام کی نورانی روشنی نے عورت کو بھی حقوق و انصاف کی روشنی عطا کی، اس کی عزت و عظمت کی حفاظت کی، اس کو حق تلفی سے بچایا، اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، کھلانے پلانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں، غرض یہ کہ اسلام نے عورت کی تلخیوں کو مٹھاس میں تبدیل کر دیا اور اس کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے ایک قانون عطا کیا، اور عزت و عظمت کی حفاظت کا وہ قانون پردہ ہے۔ یہ قانون عورت کے عزت اور ناموس کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ عورتوں تم اپنے گھروں میں رہو، اور اگر کوئی کام سے نکلنا ہے تو بے پردہ نہ نکلو، جس طرح دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکلتی تھی۔ اسی طرح پردے کے حوالے سے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے، اور جس طرح قرآن پاک میں پردے کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر پردے کی تاکید صراحتاً کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت چھپانے کے لائق ہے، جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اسے گھورتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری پیاری ماں بہنوں، معلوم ہوا کہ عورت کو پردے میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور جب عورت پردے میں رہ کر زندگی گزارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ آؤ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ خشکی سالی ہو گئی، لوگوں نے بہت دعائیں کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ پھر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمٰن نے اپنی والدہ محترمہ کے پاکیزہ دامن کا دھاگا اپنے ہاتھوں میں لے کر بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے پروردگار، یہ اس خاتون کے دامن کا
पड़ी, इसके तो पहले बारिश नाज़िल फरमा। अभी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमान ने ये जुमला कहा ही था कि बारिश बरसने लगी। आप अंदाज़ा तो लगाए, सारे लोग दुआ करके थक गए लेकिन बारिश न हुई, मगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने माँ की चादर के वसीले से दुआ मांगी। अभी हाथ भी दुआ से नीचे नहीं आए और अल्लाह ताला ने बारिश नाज़िल फरमा दी। लेकिन आज अफसोस की बात है, हमारी माँ बहनें पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारना ऐप समझती है और इस तरक्की याफ्ता दौर में बात तालीमी याफ्ता औरत इस्लाम पर इल्जाम लगाती है। इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर क्या करना चाहता है? इस्लाम औरतों को चार दीवारी में बंद कर उसकी आज़ादी छीनना चाहता है। इस्लाम औरतों की आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहता है। इस्लाम औरतों की तरक्की को पसंद नहीं करता है। मैं इन तालीमी याफ्ता औरतों से पूछना चाहती हूँ, मैं इन डिग्री याफ्ता औरतों से पूछना चाहती हूँ कि तुम इल्जाम किस पर लगा रही हो? इस्लाम पर नहीं बल्कि अपने मोहसिन पर लगा रही हो। इस्लाम का एहसान तो औरतों पर इतना ज्यादा है कि कयामत तक उसका बदला कलम ज़ुबान से अदा नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहती हूँ औरतों से, उस वक्त तुम्हारी आज़ादी कहाँ गई थी जब तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था? उस वक्त तुम्हारी आज़ादी कहाँ गई थी जब तुम जिंदा दफन कर दी जाती थी? उस वक्त तुम्हारी आज़ादी कहाँ गई थी जब तुम्हें निजात का मुजस्समा समझकर हालत हैज़ और नफास में तुम्हारे खाने का बर्तन तक अलग कर दिया जाता था? ये तो बहने इस्लाम का एहसान मानो कि तुम्हें इन तमाम मुसीबतों से बचाकर इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि अगर माँ है तो तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत, बेटी है तो तुम्हारी परवरिश पर जन्नत की बशारत। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम के कानून पर अमल करो, क्योंकि the glory of woman is the will, it is the turn of the woman, the honor of woman is the will, woman's modesty is the will, the identity of woman is the will is the guardian of woman, the will is the soul of woman, the will is the soul of blessing, the sunnah of Fatima is the will, the intercession of Fatima is the will, the reason for Allah's mercy is the will, rather the will is the source of closeness to Allah। यानी औरतों की शान है पर्दा, औरतों की आन है पर्दा, औरतों की इज्जत है पर्दा, औरतों की रिफत है पर्दा, औरतों की पहचान है पर्दा, औरतों की निगहबान है पर्दा, औरतों की जान है पर्दा, बरकत का सबब है पर्दा, सुन्नत फातिमा है पर्दा, शफाअत फातिमा है पर्दा, रहमत इलाही का सबब है पर्दा, बल्कि कुर्ब इलाही का दरिया है पर्दा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पर्दे के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मदरसा नूर मुहम्मदिया को तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर।